کل کے دن جو ہے ہم نے اللہ رب العزت کا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور فرشتوں کا ذکر اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا، اشیاء کا، دنیا کا علم جو دیا گیا اور اس کے لیے آدم علیہ السلام پیش کیے گئے اور فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس سب کے بعد ابلیس جو ہے وہ جنت سے یا آسمانوں سے اتارا گیا اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے مردود قرار دیا گیا، ملعون قرار دیا گیا اور اسے وہاں سے اتار دیا گیا۔ تو اس نے اللہ سے ایک دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دو، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دو۔ انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ٹھیک ہے ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں قیامت تک ہی صحیح۔ کیوں مہلت مانگی اس نے کیوں مہلت مانگی تھی؟ اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں انسان کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا ہوں، لہٰذا مجھے مہلت دو اور مجھے موقع دو کہ میں اپنی دشمنی نکالوں، میں اپنی دشمنی کیا کروں، جس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، اب اس کو راستے سے بھٹکاؤں گا۔ قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس وجہ سے کہ میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا، تمہارے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تمہارا جو سیدھے راستے پہ تم چل رہے ہو وہاں آ کر میں کیا کروں گا، بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان پر حملہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر، ان کے دین ایمان پر، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے اور داہنی طرف سے، یعنی چاروں طرف سے میں کیا کروں گا، ان پر، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کر دی، اجازت دے دی، اور وہ کام اس نے سیدھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت ہی سے شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت ہی سے اس نے شروع کر دیا۔ اصل میں یہ نظام خداوندی ہے، اصل میں یہ کیا ہے، ایک نظام خداوندی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، پھر ابلیس کو دھتکار دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان تنہا تھے، اور انسان کے مزاج میں انسیت ہے، انسیت اور جو ہے تنفر، حجاب، اسے کوئی چاہیے کہ جو اسے مانوس کرے، جس سے وہ بات چیت کرے، اپنا دل ہلکا کرے۔ تو انسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں قرآن پاک میں کہیں بھی حضرت حوا کے پیدائش کا ذکر نہیں ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حمل ٹھہرنے کا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل ٹھہرنے کا قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عورت جو ہے، یعنی حوا کو اللہ تعالیٰ نے خلقت من ضلع اعوج، عورت جو ہے وہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے،
تو روایات جو اس کا ساتھ دیتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دل کے اس طرف، یہ بائیں پسلی ادھر ہے نا، دل کے ادھر ہے، دل بھی بائیں طرف ہے، اور اسی پسلی کا ذکر ہے جو اس کے نیچے ہے کہ اس پسلی میں پھوڑا ہوا، اور اس پھوڑے کو جب وہ پھوڑا پھٹا تو اس میں سے حضرت حوا علیہ السلام نکلی. یہ بھی ایک روایت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تخلیق کی ترکیب کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے بہت روایتیں جو زیادہ ہیں یا اس طرح کی باتیں مختلف طریقوں سے آئی ہیں، اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو ہم کو پہلے اہل کتاب سے ملی ہے، یہود و نصارہ سے. تو جو بھی شکل رہی ہو، ہم کسی شکل کو متعین نہیں کرتے، جو بھی شکل رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر انہیں کہا کہ اب جاؤ جنت میں رہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو ہم نے کہا اے آدم جاؤ آپ، اسکن انت رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اول پیدا فرمانے کے بعد کہاں بھیجا؟ دونوں کو جنت میں بھیجا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جاؤ اور وہاں کھاؤ خوب فراغت کے ساتھ. رغد آپ کے معنی ہے بے حساب، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور جہاں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، تم گنہگار بن جاؤ گے. یوں جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ نظام خداوندی تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان نے جو ہے انکار کیا، اور شیطان کو دھتکارا گیا. آدم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو جنت بھیجا گیا، پھر ان سے غلطی کروائی گئی. ان سے کیا کروائی گئی؟ ایک چوک کروائی گئی. تو جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے. واقعات جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں کوئی روک ٹوک کسی ایک درخت کے پھل سے یا کسی سبزی سے یا کسی پھول سے یا کسی بھی طرح کی کھانے پینے برتنے کی چیز سے روک ٹوک نہیں ہونے والی ہے جنت میں. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے پاس بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم کیا بن جاؤ گے؟ تم ظالم بن جاؤ گے، تم جو ہے گنہگار ہو جاؤ گے. اس لیے اس درخت کے پاس مت جانا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اگلا مضمون ہے اس اگلے مضمون کو صرف ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا. ازل اس کے معنی ہے پھسلن ڈال دی، دماغ کو کیا کر دیا؟ مبتلا کر دیا. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، اور نکلوایا ان دونوں کو ان نعمتوں میں سے جن میں وہ تھے. اب دیکھ لو کتنا بڑا دشمن ہے. تم نے مجھے اتروایا آسمان سے تو میں بھی تمہیں آسمان میں رہنے نہیں دوں گا، جنت میں رہنے نہیں دوں گا. قسم کھا لی تھی اس نے کیا کر لی تھی؟ قسم کھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو صحیح راستے پر چلنے نہیں دوں گا. میں ہر جگہ اس کے سامنے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت نہیں دی ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر اختیار نہیں دیا ہے، جبر کرنے کی طاقت نہیں دی ہے اس کو.
لیکن اس کو بہلانے پھسلانے کا کھلونا دیا ہے. اس کے پاس کھلونے ہیں بہت سارے. اس کے پاس کیا ہے؟ طرح طرح کے کھلونے ہیں. ہاں، ان کھلونوں سے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ بہکا لیتا ہے. ان کھلونوں سے انسان کو نیکی سے روک دیتا ہے. اب کیسے اس نے پھسلایا، اس کو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. کل ہی یہ آیات پڑھی گئی تھی، اس کو پڑھتا ہوں میں تھوڑا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. یہاں بھی یہی مضمون ہے. اے آدم، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اور کھائیے جہاں سے چاہیں اور پاس نہ جائیں اس درخت کے، ورنہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ ڈالا. آج کل نئی تعلیم یافتہ ہمارے نوجوان جب یہ بات سنتے ہیں یا یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب شیطان کو اتار دیا گیا آسمانوں سے، اور جنت تو آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے، تو شیطان نے ان کو بہکایا کیسے؟ شیطان نے ان کو بہکایا کیسے؟ تو اس کا جواب ایک دم سمپل ہے. خود اللہ فرما رہے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. ہمیں کچھ بھی کرنے کی، کچھ بھی جواب کو مروڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں خیال ڈالا، اور وسوسہ اور خیال ڈالنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہے کہ وہ ہمارے دل میں کیا کرے؟ وسوسہ ڈالے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں آتا ہوں تو میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میرے پیشاب کا قطرہ نکل گیا اور میرا وضو ٹوٹ گیا. میں رکوع میں جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو کچھ پیٹ میں کھسر ہوتی ہے، پاخانے کی جگہ پر کچھ ہوا اور کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، یا کچھ گرم سا محسوس ہوتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہوا کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی. تو حدیث ہے کہ شیطان جب آدمی رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو ایک پھونکڑی لے کے آتا ہے. اس کے بعد ایک پھونکڑی ہے، وہ جس سے آگ جلایا کرتی تھی نا پوڑیاں، ایسی پھونکڑی لاتا ہے، اور پھونکڑی جو ہے وہ آدمی کے پیچھے کے راستے میں رکھ کر پھونک مارتا ہے. سمجھ آئی؟ پھر وہاں حرکت ہوتی ہے تو کمزور آدمی سمجھتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی. تو حضور نے فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے اور بدبو کا احساس نہ ہو یا یقین نہ ہو جائے تب تک نماز مت توڑو. وہ تو نہ ہمیں نماز میں چھوڑتا ہے، نہ ہمیں جو ہے وضو کرتے وقت چھوڑتا ہے، نہ استنجے کرتے وقت چھوڑتا ہے. وہ مسلط ہے ابن آدم پر، اولاد آدم پر وہ کیا ہے؟ مسلط ہے. لیکن اس کا تسلط صرف خیال ڈالنے تک ہے. اس کا تسلط صرف کس حد تک ہے؟ خیال ڈالنے تک ہے. وہ مجبور نہیں کر سکتا. قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے نا اسے کہ میاں تم نے پھنسوا دیا ہم کو، تم نے پھنسوا دیا، میں تو مسجد جا رہا تھا، تو سنیما ہال لے گیا مجھے، میری نماز چھوٹ گئی، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، تم نے میاں پھنسوا دیا. تو اس نے کہا میں نے کہیں نہیں پھنسوایا، میں نے تو کیا بتایا، میں تمہیں چارہ ڈالتا تھا، تم خود پیچھے پیچھے میرے آ جاتے تھے. کوئی گائے جا رہی ہو اس راستے پر اور تم چارہ لے کے آ جاؤ اس کے سامنے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے تمہارے چارے کو دیکھتے دیکھتے پیچھے آ جائے گی. اب پتہ نہیں یہ چارہ کھلانے لایا ہے کہ اس کو لوٹنے آیا ہے، اس کو مارنے آیا ہے، وہ نہیں پتہ. پھر آخر آدمی آگے جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے گناہوں میں پڑ کر. تو وہ یہ کہے گا وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں بلایا اور تم چلے آئے. میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم کیا ہوئے؟ چلے آئے. میں تو بلاتا ہوں، میں تو سب کو بلاتا ہوں، اور جو لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں میری تو میرا کوئی جبر تو ہے نہیں تم پر. تو اس نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا
لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما. کیوں؟ تاکہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ کون سا تھا؟ جنت کا لباس تھا. کھانا جنت کا کھاتے تھے، ہے نا، نعمتیں ساری جنت کی استعمال کر رہے تھے. اگر اور وہ جو درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا وہ دنیا کا درخت تھا. وہ کون سا درخت تھا؟ وہ دنیا کا کوئی پودا تھا. اگر وہ کھا لیتے تو اس کے کھانے کے بعد پاخانہ ہونا تھا، پیشاب آنا تھا، ہوا نکلنی تھی، ڈکار آنی تھی، ہے نا، اور لباس بھی جنت والا جسم پر نہیں رہنا تھا. تو اللہ نے منع فرمایا، دیکھو یہ دنیا والی چیز ہے، یہ آخرت والی چیز ہے. یہ جنت والی، یہ کھاؤ گے تو تم بالکل سلامت رہو گے، اور اگر یہ کھایا تو پھر تمہیں گیس ہوگا. یہ کھاؤ گے تو گیس ہوگا، پھر نماز میں وضو بھی ٹوٹے گا اور لوگوں کو بدبو بھی آئے گی اور تمہاری بے عزتی بھی ہوگی. تاکہ دکھائے وہ ان دونوں کو وہ ستر جو چھپایا ہوا تھا ان سے ان کی پردہ دری کے لیے. تو وہ ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا. اب صاف زبان میں کہیں تو کیا کرنا چاہتا تھا؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے جنت کے کپڑے اتروا دے اور وہ ان کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے، ان کا عیب ایک دوسرے کے سامنے کیا ہو جائے؟ کھل جائے. وہ عیب دار نظر آئیں ایک دوسرے کو. تو کیسے کھلایا؟ کیسے کھلایا؟ دنیا کا درخت جو ہے، دنیا کا پودا، دنیا کا پھل جو ہے، ان کو کیا کہہ کر کھلایا؟ سمجھے؟ یعنی تعجب ہوتا ہے. کہنے لگا کہ تم کو اللہ نے جنت میں ٹیمپرری رکھا ہے. کیا کہا؟ تم کو اللہ نے جنت میں ٹیمپرری رکھا ہے. تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو؟ بولو، ہمیشہ رہنا چاہتے ہو جنت میں؟ ہاں جی، ہمیشہ رہنا چاہتے ہو. تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر یہ پودا کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو تھوڑے دن بعد نکالے جاؤ گے یہاں سے. تھا الٹا، تھا الٹا کہ اگر کھا لیں گے تو امیڈیٹلی نکالے جائیں گے، فوراً جو ہے نکالے جائیں گے. اس نے کیا پٹی پڑھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے، خالی اس کا ترجمہ پڑھ لو آپ. ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے تاکہ تم ہو جاؤ، کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ. کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ. تو وقاسمہما، اور قسمیں کھائیں. کیا کھائیں؟ ان کے سامنے کیا کریں؟ قسمیں کھائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ. شیطان کبھی انسان کا خیر خواہ بولو ہو ہی نہیں سکتا. شیطان کبھی آپ کے سامنے خیر خواہی کی بات کر ہی نہیں سکتا. اگر کبھی کر بھی دی نا، اگر کبھی کر بھی دی ایک خیر خواہی کی بات، تو اس خیر خواہی کے بعد وہ کیا کرے گا؟ بعد میں دھوکہ دے گا. سمجھتے ہو نا بات کو؟ بہت سے لوگ آپ کے پاس مال لینے آتے ہیں، جی لاؤ مال دے دو. ایک بار لیا نقد پیسہ دے دیا، دو بار لیا نقد پیسہ دے دیا، تین بار لیا نقد پیسہ دے دیا، ہے نا. یا ادھار لینے آتے ہیں، ہے نا، 10,000 روپے لیے فٹافٹ دے دیے صحیح وقت پہ، پھر 25 لیے پھر فٹافٹ وقت پہ دے دیے، پھر تیسری بار 50 لیے وہ بھی وقت پہ دے دیے، ہے نا. پھر آئے 2 لاکھ روپے لینے کے لیے. آپ نے سوچا آدمی تو صحیح ہے، 3 بار پہلے بھی دیے میں نے اس کو، ہے نا، وقت پہ دے دے گا. اسے پتا تھا کہ 3 بار کے ذریعے میں نے کیا کرنا ہے؟ بولو، ان کا بھروسہ جیت لینا ہے اور پھر 2 لاکھ لے کے رفو چکر ہو جانا ہے. تو خیر خواہی کرے گا وہ شروع میں، لیکن اس لیے تاکہ بعد میں بڑا نقصان کر دے،
بعد میں کسی بڑی مصیبت میں ہمیں ڈال دے. تو کہا اور قسمیں کھائی اس نے ان دونوں کے سامنے اور کہا کہ میں تو تمہارا بالکل پکا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، اور ان دونوں کو دھوکے میں لے آیا، ان دونوں کو دھوکے میں لے آیا. فدلاہما بغرور، ڈال دیا ان کو فریب میں، اپنے چکر میں ڈال دیا. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا ایسے ہی ان دونوں کا ستر کھل گیا. جنت کے کپڑے اتر گئے، جنت کے کپڑے اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں کیا کرنے لگے؟ جنت کے درختوں سے پتے لے لے کر اپنا ستر چھپانے لگے. جنتی لباس تو اتر گیا، اب کیا رہا کہ ستر دکھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کا ستر دیکھ رہے ہیں، ہے نا، شرم آ رہی ہے. چلو ادھر سے درخت کا پتا لیا اور اپنا ستر چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو اللہ نے بھی پکارا، ان دونوں کو اللہ نے بھی پکارا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے روکا، منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت سے، میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت سے، میں نے روکا نہیں تھا تم کو اس درخت سے. اللہ فرما رہے کیا میں نے روکا نہیں تھا تمہیں اس درخت سے، اور کہا نہیں تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. خلاف شرع کوئی بات تمہیں اچھی لگے اور تم اس کے چکر میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر لو، یہ ہماری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ہمارا بھلا ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو ہمیشہ شریعت کی، سنت کی، اللہ کے امر کی بات کو مانیں گے، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے، جو کچھ بھی کہا جائے اس کو نہیں مانیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ سب شیطانی جھنجھنے ہیں، وہ سب شیطانی چارہ ہے، وہ سب کیا ہے؟ شیطانی چارہ ہے. آج کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں جی کاروبار بغیر سودی قرضے کے کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا، حضور کے زمانے میں تو یہ تھا اور یہ تھا، اور فلاں قسم کے سود سے منع کیا گیا تھا، اور اس طرح کے سود سے منع کیا گیا تھا، ہے نا. آج تو آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسانی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن میں غیر شرعی ہیں اور پھنسی ہوئی ہیں اس کے دماغ میں. شیطان نے جھنجھنا دے دیا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر آدمی خلاف شرع سوچ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی چکھا کپڑے اتر گئے، جیسے ہی مبتلا ہوئے ایسے ہی اس کی جو برائی تھی وہ سامنے آ گئی. ہم نے اچھے کے لیے کیا تھا، ہے نا، ہم نے اچھا پہلو دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے پہلو سے منع فرمایا تھا. جیسے ہی مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ برا پہلو دکھا دیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے پھر جب رونے لگے اور پشیمان ہوئے اور یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے چوک ہو گئی ہے، اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹ گیا، حکم الہی کو ہم نے شیطان کے پھندے میں آ کر اور اس کے وسوسے میں آ کر توڑ دیا، تو اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. بس مولا معاف کر دے، ہے نا. روئے، معافی مانگی. ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. اور وہ جو نظام خداوندی تھا، اس نظام خداوندی کے تحت یہ واقعہ کروا کر، یہ حادثہ پیدا کروا کر
اولاد آدم کو سبق دیا گیا. اولاد آدم کو کیا دیا گیا؟ سبق دیا گیا. اتنا بھاری اور مشکل کام اور ایسا ٹیڑھا مسئلہ جو ہے اس کو عملی شکل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کروایا اور پھر کہا اہبطوا، اب جاؤ زمین میں، اب جاؤ زمین میں. ہم نے تجربہ کروا لیا ہے، تم کو جو ہے ایک پریکٹیکل چیز کروا دی شیطان کے ساتھ، اور تم کو اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا نقصان کروا دیا. اب تم دنیا میں جاؤ، اب کبھی بھی شیطان کے چکر میں مت آنا، اب کبھی بھی شیطان کے چکر میں مت آنا. ہاں. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. جاؤ، تمہارے لیے اب زمین رہنے کی جگہ ہے اور ایک عمر ہم دیں گے، اس عمر تک کے لیے تم دنیا میں رہو، اللہ کا حکم پورا کرو، اور وہیں تمہیں رہنا ہے اور وہیں جو ہے تمہیں زندگی گزارنی ہے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اوامر آئیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ فرماتے ہیں اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اب جب تمہارے پاس میری طرف سے کیا آئے؟ ہدایت آئے، رہبری آئے، تو تم کیا کرنا؟ اس کو قبول کر لینا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. جو کوئی میری رہبری کو قبول کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو پھر کوئی اس پر ڈر نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے غم نہیں ہے. اگر دنیا میں ہمارے بھیجنے کے بعد تم ہمارا حکم پورا کرو گے، نبی آئیں گے، شریعت لائیں گے، وحی آئے گی، اور اس وحی کے موافق تم زندگی گزارو گے، تو وہ جو مستقر ہے تمہارے لیے، تھوڑے وقت کے لیے تم کو دنیا میں ہم نے جو بھیجا ہے، اس میں ہماری بات مان لو اور اس کشمکش سے نکل جاؤ. اس کشمکش سے نکل جاؤ کہ شیطان کے چکر میں نہ آنا اور ہماری بات مان کے اور اس کی عادت بنا کے زندگی گزار کر آنا. پھر تمہیں واپس اس جنت میں ہم کیا کریں گے؟ مہمان بنائیں گے. اور پھر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگا. جب دوبارہ آؤ گے تو پھر کوئی ریسٹرکشن تمہارے لیے نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، بغیر کسی روک ٹوک کے جنت تمہیں دی جائے گی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تمہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ پرانی بات پر کوئی پچھتاوا ہوگا. جنت سے جو نکالے گئے تھے تو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے نا، کیا تمہیں پچھتاوا بھی نہیں ہوگا؟ ہم ایسی جنت دیں گے، ایسی جنت دیں گے. وہ جو جنت تھی وہ تو ابتدائی نمونے والی جنت تھی. حقیقی جنت جو ہے وہ ایمان والے کو دی جائے گی، اور تمہیں نہ ڈر ہوگا اور نہ پرانی جنت سے نکالے جانے والے حادثے کا کوئی پچھتاوا ہوگا. یہ ہے اس انسان کی پیدائش اور اس کے دنیا میں آنے اور اللہ کی بات مان کر مر کر واپس جنت میں جانے کا ایک نریشن، جو خود اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں، جگہوں پر، قرآن پاک میں 5-7 جگہوں پر کم و بیش انداز میں الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ میرے بندوں بات مانو اور میرے حکموں کے تابع رہ کر زندگی گزارو، اور شریعت کو چھوڑ کر شیطانی زندگی کے پیچھے مت پڑو. شیطان بھی جہنم میں جائے گا، اور جو کوئی اس کی بات مانے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو کوئی شیطان کے پیچھے چلے گا میں شیطان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور جو شیطان کی مانے گا ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور لا ابالی، مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ، دین و شریعت کی روشنی میں، سنت شریعت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی نافرمانی سے، بدی سے، برائیوں سے اور شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.